الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اب رمضان شریف چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور اتنی تیزی سے یہ جا رہا ہے کہ کل پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اگلے جمعے میں نصف ہو جائے گا، پھر اعتکاف کے دن آ جائیں گے اور بس پھر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا گنتی کے چند دن ہیں، تو مگر یہ اتنی بڑی نعمت ہے رمضان شریف ہمارے لیے کہ جس جہاد اکبر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا، صحابہ کرام سے فرمایا تھا نا جنگ سے لوٹتے ہوئے کہ ہم اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ کوئی جنگ ہے، شاید کوئی اور بڑی جنگ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں جہاد اکبر کا، یعنی ایک تو سارا سال حکم ہے نا جہاد اکبر کا، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس پہ تو خاص اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اس میں جہاد اکبر کرو گے تو پھر وہ سارا سال جہاد اکبر کی عادت بن جائے گی، یعنی کہ اپنے نفس کے خلاف چلنا، صبح اٹھنا، سحر کے ٹائم اٹھنا، پھر سارا دن نہ کھانا نہ پینا، اور پھر عبادات کا کرنا اور تلاوت کرنا، ذکر اذکار، نیکیاں، خیرات، ساری نیکیاں۔ تو یہ گویا اتنا اچھا موقع ہوتا ہے رمضان شریف کا جہاد اکبر کے لیے، اتنی بڑی پریکٹس ہے، اتنی بڑی ایکسرسائز ہے کہ 30 دن تک آپ اپنے نفس کے خلاف چلتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، رحمتیں کھلی ہوئی ہیں چاروں طرف، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہمارا اپنا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارا اپنا ووٹ ڈلا ہوا ہے، اس میں ہم نے شامل کیا ہوا اپنے آپ کو کہ ہم جہاد اکبر کے لیے لبیک کہا ہوا ہے ہم نے۔ جب ہم سحری کھاتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہم جہاد کرتے ہیں سارا دن۔ تو یہ 30 دن کا ایک جہاد کا ایک گویا ایکسرسائز ہے، کورس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجویز فرمایا، حکم فرمایا کہ یہ کر لو، ایسا کرو گے تو پھر تمہیں جہاد کی عادت بن جائے گی، نفس کے خلاف جہاد کرنے کی عادت بن جائے گی، اور جس کو یہ عادت بن گئی وہ پھر تر گیا۔ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں مجاہدے کیے، ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں، الذین جاہدوا فینا والی آیت۔ تو یہ سارا سلسلہ جہاد کا ہے۔ تو اب ہمارے لیے بہت جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ روزہ جب رکھ لیں تو پھر اس کو، جس طرح میں کہتا ہوں نا، داخلہ جب لے لیں کسی میڈیکل کالج میں تو پھر ڈاکٹری، پھر ڈگری لینا، پھر پراپر پڑھیں وہاں پر اور اچھے ڈاکٹر بن کے نکلیں۔ تو اسی طرح جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس لیے روزہ رکھنے کا فرمایا، تو ہم اس کو اچیو کریں، اس کو ہم اچیو کریں، اور وہ یہی ہے کہ ہم ہر قسم کی برائی سے بچیں، ہر قسم کی جو برائی ہے اس سے بچنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو برائی سے بچنے والا معاملہ ہے، جس طرح میں نے آپ سے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، عادتیں پختہ ہوتی ہیں، آدمی کی پختہ عادتیں ہوتی ہیں، جس عمر کا بھی بندہ ہو اس کی عادتیں پختہ ہوئی ہوتی ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں یا ہوئی ہوتی ہیں، ایک عادت بنی ہوتی ہے، اور اب اگر وہ بری عادت ہے تو یہ موقع، اس سے بہتر موقع نہیں ہے اس عادت سے جان چھڑانے کا۔
رمضان شریف سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے بری عادتوں سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنے کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم محنت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، 30 دن تک روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ تو ایفرٹ ہماری ضائع جائے اگر ہم نے یہ دل میں نہیں سوچا ہوا کہ ہم نے برائی سے بچنا ہے۔ اور وہ جو آگے اللہ کی ذات ہے، جو مرضی قبول کرے، جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جو شعور بخشا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ۔ اور برائی کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ذہن ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو پاک صاف کریں تو پھر ہم لوگوں کے ذہن میں، اگر ذہن ہمارا پاک صاف ہے نا، تو پھر برائی کا تو چکر ہی نہیں، پھر پاک صاف ہی باتیں آئیں گی دل میں، اور جو دل میں پاک صاف باتیں آئیں گی تو زبان پہ بھی پاک صاف باتیں آئیں گی۔ اور اسی طرح جو آنکھ ہے ہماری، وہ بھی پاک صاف چیزیں دیکھے گی اور متمنی ہوگی پاک صاف چیزیں دیکھنے کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اللہ کے دیدار کا خیال، شوق ہے جی، اور حرمین شریفین کی زیارتیں اور بزرگوں کی زیارتیں، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جب ہی آئیں گی نا دل میں اگر ہمارا ذہن پاک صاف ہے۔ اگر جیسا ہمارا ذہن ہوگا نا جی، وہ اس لیے یعنی جو تزکیہ ہوتا ہے نا نفس کا صفائی، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ نفس کی صفائی ہماری ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم اسی پہ سارا دار و مدار ہے، اسی پہ سارا دار و مدار ہے کہ ساری زندگی جو ہے نا ہماری، جس کا نفس صاف ہو جاتا ہے نا جی، تو وہ اتنا محتاط اور احتیاط والا ہو جاتا ہے۔ اور محتاط اور احتیاط کیا ہے؟ تقوی کا ایک وہ شکل ہے، احتیاط رہنا، کیئرفل رہنا، کوئی غلطی نہ ہو جائے، پھونک کے قدم رکھنا، یہ تقوی کا پارٹ ہے نا۔ تو اور پھر دیکھیں دل بندے کا وہی چاہتا ہے، جس چیز کو بندے کا دل چاہتا ہے وہی بندہ کرتا ہے، جس چیز کو دل کرتا ہے آپ کا، اور ظاہر ہے دل آپ کا اسی چیز کو کرتا ہے جو آپ کی اوور پیریڈ آف ٹائم آپ کی عادت بنی۔ اگر میری پڑھنے کی عادت ہے نا تو میرا پڑھنے کو دل کرے گا، اگر میری کھیلنے کی عادت ہے نا تو میں ہمیشہ پریفر کروں گا کھیلنا پڑھائی کے اوپر۔ پکڑ کے کوئی بٹھا کے پڑھا دے تو اور بات ہے، لیکن دل میرا یہی کرے گا کہ میں کھیلوں۔ تو آدمی کا جو دل کرتا ہے وہی کرتا ہے، اس لیے دل پہ بڑی، نفس کے ساتھ ساتھ دل پہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر تمہاری صورتوں اور لباس پہ نہیں ہے، تمہارے دل پہ۔ یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث وہ لکھی، دل پہ اللہ تعالیٰ نظر رکھتا ہے کہ اس کے دل میں، من میں کیا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نا من، میرا نہیں بننا چاہتا نا، تو اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ تو اپنا بنے گا، جب تو اپنا بننے کی کوشش کرے گا تو پھر میں تجھے نظر آؤں گا، میری جھلک تجھے نظر آئے گی، تو پھر اپنے آپ ہی تو میرا بن جائے گا۔ اپنا تو بن۔ ساری گیم دل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ دل کی دنیا شہنشاہی، شکم سامان موت، ہیں جی۔ اور یہ جو یقین ہے یہ بھی دل میں ہمارے آتا ہے، دل میں یقین ہونا۔ اسی طرح جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اب اگر سجدہ ہم کریں، سجدہ اگر ہم کریں اور وہ سجدہ کریں دل سے، تو ہمیں پھر اوور پیریڈ آف ٹائم ہمیں احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے۔ اور آپ سب ماشاءاللہ نمازی ہیں، سب کے یہ تجربے میں ہوگا کہ کئی دفعہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور لائن مل جاتی ہے تو کتنا مزہ آتا ہے۔
دل نہیں کرتا نا اٹھنے کو، لمبا سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے، تو سجدے میں رہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لمبے سجدے اور لمبے رکوع مشہور ہیں، بہت لمبا سجدہ فرماتے تھے اور بڑا لمبا رکوع کرتے تھے۔ تو اگر دل ہمارا کھلا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، زندہ ہے دل اگر ہمارا، تو پھر ہم یہ مزے لوٹ سکتے ہیں، پھر ہمیں مزہ آئے گا، سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، پرہیزگاری کرنے میں مزہ آئے۔ پرہیزگاری ہوا کن کے لیے ہے؟ جو پرہیزگاری نہیں اختیار کرتے اور نہ ارادہ رکھتے پرہیزگاری اختیار کرنے کا، اور دل جو ہے نفس کے تابع ہوا ہو، نفس کے تابع دل ہوا ہو، جیسے نفس کہتا ہے ہمارا وہ کر ہی جاؤ، تو ایسا دل جو ہوتا ہے وہ پھر پرہیزگاری کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا زبردست معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے بیان کیے فرمائی ہیں چیزیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح فرمائی ہے، کمال ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایمان ہے ہمارا، ایمان جو ہے، ایمان ایک جذبے کی شکل ہوتی ہے، ایمان ایک جذبے کی شکل ہوتی ہے، یہ یاد رکھنے کی بات۔ ذہن میں ایمان نہیں آتا، ذہن جو ہے وہ یقین کے لیے نہیں بنا، ذہن تو شک کرتا ہے اور پھر دریافت کرتا ہے اور پھر اس پہ شک۔ ساری سائنس ہماری اس پہ بیسڈ، ایزمپشنس پہ بیسڈ ہے، شک پہ بیسڈ ہے۔ ذہن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دریافت کرے اور سوال کرے، اور دل کیا ہے؟ دل کا کام کیا ہے؟ اعتراف کرے، اقرار کرے، مانے، یہ دل کا کام ہے۔ اور غیب، یؤمنون بالغیب کیوں فرمایا؟ یہ بڑی حکمتیں ہیں اس میں، بڑی، آپ اس پہ بات سوچیں نا، اللہ کے فضل سے اس پہ سوچیں تو بہت حکمتیں ہیں اس میں۔ یؤمنون بالغیب، ظاہر حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے اتنے جلیل القدر پیغمبر، تو باقی لوگ کس کھیت کی مولی ہے؟ اس لیے غیب پہ فرمایا ایمان لے آؤ، اور غیب پہ ایمان لانا ہی بنتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جب بالکل گھومتا پھرتا بندہ، اس کو ایمان اسلام کی دعوت ملی اور وہ اسلام قبول کر لیا اس نے، تو غیب پہ ہی بنتا ہے، اس کو ایک ہلکی سی جھلک اللہ میں دکھا دے، وہ اس کو کیچ کر لے، رے آئے نا، رے آف ہوپ، اس کو دبوچ لے، جذب کر لے، بچا لے، سنبھال لے، اور پھر چلنا شروع کر دے اللہ کے۔ اس لیے نماز، مسلمان ہوتے ہی نماز فرض ہے۔ یہ جو نماز کا پیکج ہے نا، یہ 5 نمازیں ڈیلی ہیں، روزے تو 30 ہے نا سال بھر میں، 12 مہینوں میں 1 مہینہ روزے کا ہے تقوی کے لیے، اور نمازیں 5 ہیں سارا دن، ڈیلی ہے نمازیں۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز کے بارے میں کیا پڑھا ہوا ہے ہم سب نے؟ کہ بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ تو نماز اس لیے ہے کہ ہم نے یہ بھی ڈسٹینس کرتی ہے آپ کو برائی سے آپ کو ڈسٹینس کرتی۔ اس میں سجدے ہیں، لمبے سجدے کرے بندہ، بار بار سجدے، دعائیں ہیں، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے کمیونیکیشن ہے، اور کمیونیکیشن کیا ہے؟ کہ آپ اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس دنیا میں، اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ کہ ہم نیکیاں کریں اور پرہیزگاریاں برتیں۔ کیوں سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی؟ کیونکہ یہ جو نیکیاں ہیں اور یہ جو پرہیزگاریاں ہیں، یہ ہم کیری کریں گے قبر میں،
یہ ہم کیری کریں گے. باقی نہ کوئی گاڑی ہماری قبر میں فٹ ہو سکے گی, نہ کوئی گھر, نہ کوئی اولاد ہمارے ساتھ لیٹ جائے گی قبر میں آ کے. Nothing else will accompany us to the grave except اعمال صالحات, نیک کام اور پرہیزگاریاں. اس لیے میرے نزدیک سب سے زیادہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ جب ہم کہتے ہیں, اگرچہ اس سے دنیا کی حسنہ بھی مراد ہوتی ہے, مگر یہ بھی مراد ہے اور لینی چاہیے ہم سب کو, کیا کہ دنیا کی حسنہ کیا ہے جی, کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے, ہمیں پرہیزگاریوں کی توفیق دے, ہمارا ذہن اور ہمارا دل دونوں مائل کر دے اللہ میاں. یا مقلب القلوب, یا مقلب القلوب, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ پاک میرا دل اپنی طرف پھیر لے اور مجھے دین پر قائم فرما دے. یہ جو میں اکثر بات کیا کرتا ہوں, کرنا سارا کا سارا اللہ کی اپروول سے ہونا ہے, جو بھی ہونا ہے اللہ کی اپروول سے ہونا ہے. ہم لاکھ جتن کر لیں, کوششیں کر لیں, کچھ نہیں ہوتا. اپروول اوپر سے ہوتی ہے تو پھر ایسے سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے. اپروول اوپر سے ہو تو سیکنڈوں میں کام ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرے سے اپروول مانگو میں دوں گا. دفتر میں کوئی کام چیف ایگزیکٹو کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوتا, لیکن آپ کوئی اپلائی کریں گے تو پھر اپروول آئے گی نا, یا بیٹھے بیٹھے اپروول آ جائے گی. ایک تو عام اپروول ہوتی ہے نا جو سب کے لیے ہوتی ہے, رحمان بھی ہے نا, پھر ایک رحیم ہے خصوصاً. تو ہمیں تو اپنے اصلاح ہم سب کی الگ الگ ہے. اللہ کا کرم رحمان ہے, کرم تو اجتماعی ہے ساروں پہ, لیکن ہماری جو پیشی ہے وہ سب کی الگ الگ ہے. اور پیشی میں ہمارے کیا ہوگا, جو ہم نے کیری کیا ہے اس دنیا سے وہی ہماری پیشی ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایٹم کے برابر بھی, کوارک کے برابر بھی, ذرے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہم امیجن کر سکتے ہیں اس کے برابر بھی اگر ہم نے نیکی کی ہوگی ہم اس کو وہاں دیکھ لیں گے. قرآن شریف میں بڑا کلیئرلی اللہ میں نے فرما دی, سورہ زلزال 3 سپارہ. اور اسی طرح ہلکی سی جو برائی ہوگی جو ہم نے کی ہوگی وہ بھی ہم وہاں دیکھ لیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم یا برائی کر رہے ہوتے ہیں دن میں یا اچھائی کر رہے ہوتے ہیں, دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس چیز کی طلب کرتے رہنی چاہیے ہر وقت کہ یا اللہ پاک ہمیں اچھائی کی توفیق دے, یا اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے, یا اللہ پاک ہمیں پرہیزگاری کی توفیق دے. اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا, محبت یہ بڑی زبردست چیز اللہ میاں نے بڑھایا. یہ بڑا جذبہ, جو جذبہ محبت ہے نا جی, یہ بہت زبردست چیز ہے. اور یہ ایک ایسی چیز بنائی ہے اللہ میاں نے, جذبہ محبت, جو کہ ایمان کے بوٹے کو کھڑے کھڑے درخت بنا دیتے. آپ نے ایمان بویا ہے نا آج, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو یہ ایمان کا بیج ہے. اب اس سے درخت نکلتا ہے اور زمینیں مختلف ہوتی ہیں, کہیں فرٹیلائزر پڑا ہوتا ہے, کہیں نہیں پڑا ہوتا, کہیں مائکرو نیوٹرینٹس بھی ڈلے ہوتے ہیں فرٹیلائزر کے ساتھ, اور سوائل بڑا زبردست ہوتا ہے, کنڈیشنز A1 ہوتی ہیں, جتنی مقدار آئیڈیلی چاہیے وہ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں پھر بڑی جلدی گروتھ ہوتی ہے. تو وہ آئیڈیل ترین چیز جو اللہ میاں نے ہمیں بخشی ہے ساروں کو, A to Z سب کو بخشی ہے, وہ محبت کا جذبہ ہے. اور محبت اللہ میاں نے کس کے لیے بنائی ہے, اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور بات ہے کہ ہم اس محبت کو یوٹیلائز کر لیں غلط جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے, دنیا کی محبت. یعنی وہ محبت
جو ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی تھی کہ ہم اس سے اپنا باغ بنائیں گے نیکیوں کا، اس محبت کے ذریعے سے کلمے کو فروغ دیں گے، مزید آگے بڑھائیں گے، کلمے کے بینیفٹس ریپ کریں گے، وہ ہم مس گائیڈ کر دیتے، ہم دنیا سے محبت شروع کر دیتے. اور وہ فرمایا کہ بھئی یہی محبت بڑی لیتھل ہے آپ کے لیے، بہت ڈینجرس ہے. اگر آپ اس محبت کو وہاں نہیں استعمال کریں گے جس کے لیے جذبہ ہم نے تمہیں بخشا تھا، تو وہ پھر لیتھل ہو جائے گی اور ساری گیم خراب ہو جائے گی، وہی محبت آپ کی خراب کر دے گی. اس لیے جتنے بھی جذبے اللہ نے، اب نفرت ہے، ہم آپس میں نفرتیں کرتے ہیں. نفرت کا جذبہ کیوں دیا اللہ میاں نے ہمیں؟ تاکہ ہم برائی سے نفرت کریں، کفر سے نفرت کریں، نفاق سے نفرت کریں، شرک سے نفرت کریں. یہ اس لیے نفرت دیا. ہم نفرت کا جذبہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کے لیے یوز کرتے ہیں. شکر کا جذبہ دیا کہ جو ہمیں چیز ملے دین کی یا دنیا کی، ہم اللہ کے آگے اس کا اعتراف کریں، اقرار کریں کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے تو نے یہ کیا، تیرا شکر ہے نماز پڑھائی، تیرا شکر ہے روزہ رکھوایا، تیرا شکر ہے یہ نیکی کرائی، تیرا شکر ہے یہ نیکی کرا، تیرا شکر ہے اس برائی سے بچے ہوئے، اس برائی سے بچے، اس برائی سے بچے. یہ شکر ہے. اور شکر تو اتنا قریب ہے ایمان کے. اگر کوئی کہے نا کہ جی ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی 5ویں سپارے کی آخری آیت، 5ویں سپارے کی سورہ نساء کی آخری آیت نہیں، 5ویں سپارے کی سورہ نساء میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. تو یعنی شکر جو ہے یہ ایمان کا ایک وہ ہے، گٹھڑی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ایسا پیکج ہے، ایسی چیز ہے جس کے اندر اس کو آپ اچیو کر لیں تو اس میں سے ایمان پہ نکلتا ہے. اس لیے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرا ذکر کتنی زبردست بات ہے. کبھی سوچا اس پہ کہ اللہ میاں ہمارے سے ایک معاہدہ اوپن کانٹریکٹ کر رہا ہے. فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو اگر میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تصور تو کریں کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اللہ عبدی کر رہا ہو، میرے بندے میرے بندے. میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرشتوں کے محفل میں وہ میرے بندے وہ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کرو تو ہنٹ ساتھ دے دی اللہ میاں نے کہ یہ تم کب کر سکو گے، واشکروا لی، میرا شکر جب کرو. اور پھر یہ بھی وارن کر دیا ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرنا. جس طرح شکر سے ایمان پیدا ہوتا ہے اس طرح ناشکری سے ایمان زائل ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں یہی سارا معاملہ ہے ہمارا جی، کہ یہ جو ترازو کا تصور ہے، ترازو ہوگی کیا ہے ترازو، کہ جتنا ہم نے کھٹا نیکیاں برائیاں ایک طرف، نیکیاں پرہیزگاریاں ایک طرف ہوں گی، دوسری طرف برائیاں ہوں گی. کتنا ایز سمپل ایز 2+2 نہیں ہے. تو ہمیں تو پھر دیکھیں نا، ہم دنیا کا کوئی کام کریں، ٹکا کے کریں، محنت کریں، جو مرضی کریں، دیٹ از آن الاؤڈ ہے اور حکم ہے رزق کے حلال کماؤ اور کھاؤ. مگر مین تو یہ ہے ہماری نظر تو اس ترازو پہ ہونی چاہیے نا. اول تو نظر اللہ پہ ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونی چاہیے. اور اگر وہ ہے میرا بننا، ورنہ اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن، ترازو پہ نظر رکھ لے. ترازو جس طرف جھکے گی، جنت کی طرف جھکے گی تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر دوسری طرف جھکی تو پھر مارا جائے گا. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اللہ کا بننے کے لیے جذبہ محبت کو ہمیں ڈائیورٹ کرنا ہوگا. اگر ہم ابھی کسی چیز سے محبت کرتے ہیں
دنیاوی چیز سے، تو ہمیں اس محبت کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی طرف۔ یہ محبتیں ایسی ہیں جو بڑی فاسٹ چارجر نہیں ہوتے، وہ بڑی فاسٹ گروئنگ ہیں، بڑی ایک دم آپ اپنے اندر چینج آئے گی آپ۔ اور یاد رکھیں، آخری بات یاد رکھیں، بات لمبی ہو جاتی ہے میری، آخری بات کہ محبت آپ کو جذبہ محبت، صحیح جذبہ محبت، مس ڈائریکٹڈ محبت نہیں، جو صحیح ڈائریکشن میں محبت ہے وہ آپ کو ملے گی کہاں سے؟ آپ خود ہی بتا دیں، اس میں کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کہاں سے، کیسے آپ چاہتے ہیں میرے اندر صحیح جینوین اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سے ملے گی؟ بتائیں کون سی دکان ہے؟ صاحب محبت، یہ اگر متین صاحب صاحب محبت ہیں یا ہمارے منگش صاحب محترم یہ صاحب محبت ہیں نا جی، ان کے پاس بیٹھیں تو آپ میں محبت اس طرح آئے گی جس طرح یہ اے سی کے پاس بیٹھنے سے ٹھنڈک آتی ہے یا ہیٹر کے پاس بیٹھنے سے گرمائی آتی ہے۔ اور وہ محبت آپ میں جذب کب ہوگی؟ جب یو آر سیکنگ فار اٹ، جب آپ اس کے متمنی ہیں، طالب ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بھی محبت والا بن جائے، تو وہ جب آئے گی آپ میں۔ تو صاحب دل اچھے لوگوں کی، یہ بھی حضور جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ سچے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ہم میں سچ آئے گا، اور اگر ہم جھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہمیں جھوٹ آئے گا۔ ہم صاحب محبت کے ساتھ بیٹھیں گے محبت آئے گی، دنیا دار کے ساتھ بیٹھیں گے دنیا داری آئے گی، دیندار کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے اور آٹومیٹک ہے، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا جی، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یا اچھا ماحول جو ہے وہ تنہائی سے بہتر ہے، اور برے ماحول سے تنہائی بہتر ہے۔ ایک جگہ برا ماحول ہے، اس سے نکل کے اکیلا بندہ بیٹھ جائے، دیٹ از بیٹر۔ لیکن ادھر اچھا ماحول ہے تو اکیلے سے نکل کے اچھے ماحول میں جا کے بیٹھ جائے۔ جس طرح اچھی بات کرنا جو ہے وہ بہتر ہے خاموشی سے، لیکن خاموشی بہتر ہے بری بات کرنے سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔